अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से PTI को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि PTI ने तय करना है किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। हुकूमत तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन PTI वाले किसी और से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इसी तरह वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं बामकसद और बामायने मुज़ाकरात के लिए नून लीग के दरवाजे तमाम जमातों के लिए खुले हैं। एहसन इकबाल ने कहा वो PTI क़यादत को मशवरा देते हैं सड़कों को छोड़कर ऐवानों में आएँ। बामकसद बामायने मुज़ाकरात तभी हो सकते हैं जब फ़रीक़ैन खुले दिल से मुस्बत एजेंडे के साथ मुज़ाकरात करें। PTI से मुज़ाकरात को लेकर अगर एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के इंतहाई सीनियर रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है, तो दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज ही बानी PTI के खिलाफ एक मरतबा फिर काफ़ी तल्ख बातें की हैं। अता तारड़ के मुताबिक PTI की कोशिश थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए और ये सियासी फ़ायदा उठा सकें। इनके करतूत ये हैं और अपने आप को शेख मुजीब से मिला रहे हैं। मखसूस एजेंडे के तहत मुल्क को डिफ़ॉल्ट की हद तक पहुंचाया गया। इक़्तिदार का नशा टूटने पर मुल्क की जड़ों को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। सियासी मफादात और अपनी बका को पाकिस्तान की बका से जोड़ा जाता है। बानी PTI की ख्वाहिश पर पाकिस्तान तबाह नहीं होगा। मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया तो इनके अरमान टूट गए हैं। इनकी हमेशा यही कोशिश रही कि मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाकर सियासी फ़ायदा लिया जाए। दूसरी तरफ पंजाब काबीना ने PTI के बानी समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने पर मजीद मुकदमात की मंजूरी दे दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के मुताबिक बानी PTI मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब काबीना ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। इस हवाले से वज़ारत दाखिला बहुत जल्द ज़रूरी इक़दामात करेगी। हाल ही में होने वाली ये पेशरफ्त इस सवाल को जन्म दे रही है कि अगर एक तरफ हुकूमत वाकई PTI के साथ मुज़ाकरात में संजीदा है, तो फिर PTI के खिलाफ ऐसे बयानात और ताज़ा केसेस बनाने में इतनी तेज़ी क्यों दिखाई जा रही है। इस सवाल के मुमकिना तौर पर दो ही जवाब हो सकते हैं। एक, या तो हुकूमत किसी भी सूरत PTI से मुज़ाकरात नहीं चाहती और 9 मई समेत दूसरे वाक़यात में भी PTI को करार वाकई सजाएं दिलवाने की ख्वाहिशमंद है, और दूसरा मुमकिना जवाब ये कि हुकूमत बानी PTI और दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ सख्त बयानात और मजीद मुकदमात कायम करके उसका घेरा मजीद तंग करने के बाद उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना चाह रही है। इन दोनों ही ऑप्शंस की मौजूदगी में बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या हुकूमत इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में भी कामयाबी हासिल कर पाएगी। पैनल इस पूरी सूरत हाल को और सियासत को किस तरह से देखता है, इसी पर राय जानेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। आप चारों के लिए सवाल। एक तरफ कहते हैं बात करें, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां और मुकदमात बनाए जाते हैं। बातचीत के लिए तैयार है, पहले तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। असद कैसर का मुतालबा कितना काबिले अमल? हसन निसार साहब। देखिए जी, असद कैसर का मुतालबा बिल्कुल मंतकी और जायज़ है। ये वे और वेल वाली बात है। अगर देखें, बात सुने, अगर किसी दूसरे फरीक को, वो मैं हूँ, आप हूँ, कोई आम ज़िंदगी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर करने में क्या हर्ज है। जितने दूर कर सकते हो कर लो, जो नहीं कर सकते वो ना करना। पर अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात, और दूसरी बात ये है कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात कोई भूख, नंग, जहालत, गुर्बत, करप्शन, करबा परवरी, बद इंतज़ामी, कमीशन, किकबैक खोरी, ये तो नहीं है जो ख़त्म नहीं हो सकती इस मुल्क में। तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करना कि नहीं, अगर कर सकेंगे तो उठ जाएं, जिस पोजीशन में है उस पर वापस चले जाएं। व्हाट इज स्टॉपिंग एनी वन ऑफ देम? तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने वाली ये मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी तौर पे ये फर्स्ट कज़न्स की तरह हैं। तो बैठ जाएं, शरीका तो है, फर्स्ट कज़न्स हैं, बैठ जाएं अगर कुछ सॉर्ट आउट करना है, वरना मारता जारी रखो और इसके अंजाम का इंतज़ार करो जो ज़्यादा मुझे दूर दिखाई नहीं दे रहा। सर, जायज़ कैसे हैं? बहुत सी ऐसे मुतालबात जहाँ पर केसेस हैं वो किस तरीके से ख़त्म होंगे? वो तो अदालतों के ज़रिए ही ख़त्म नहीं होंगे। और दूसरी बात कि क्या वाकई जो गिलानी साहब ने कहा कि फैसला कर लें कि उनको मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं, एक जानिब से अगर हाथ बढ़ाया गया है तो दूसरी जानिब हाथ पकड़ेगी। आप भी ना आयशा, पता नहीं आपने आज नाश्ता किस चीज़ से किया है। ओ भाई, टीटियाँ मीटियाँ किधर गई? हुदैबिया शुदैबिया सारा कुछ ठीक है, वैलिड।
اپنی تاریخ پہ ہی غور کر لو سوال اٹھانے سے پہلے. ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش کو بھی آپ نے ریکگنائز کیا ہے نا, جو بھی جرائم کی فہرست میں شامل ہے. بھائی کیا ہے یہ, کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اقتدار میں ہو چاہے وہ جعلی ہے, آپ کا زیادہ آپ پہ بوجھ ہے اس بات کا. آپ زیادہ انیشیٹو, زیادہ انٹرسٹ, چونکہ آپ بے شک جعلی اسٹرینتھ ہے لیکن پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہو. ٹھیک, بہرحال درست ہو گیا. میری تو یہی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی, منطقی اور جائز مطالبہ ہے جو اسد قیصر کر رہے ہیں. ابصار صاحب, سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی تو قائم مقام صدر ہیں, اور جو گفتگو انہوں نے کی, اور پھر احسن اقبال صاحب, وہ دونوں سمجھ رہے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے اور بات چیت ہونی چاہیے. کیا واقعی حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے؟ تو پھر آج عطا تارڑ نے جس لہجے میں گفتگو کی, جو پنجاب حکومت کیسز کے لیے بات کر رہی ہے, پیغام کیا جائے گا؟ دیکھیں, حسن نثار صاحب نے آپ سے پوچھا کہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ آپ نے پتہ نہیں ناشتہ کس چیز کا کیا ہے. حالانکہ حسن نثار صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو ڈنر کا ٹائم ہو رہا ہے. آپ سے پوچھتے کہ لنچ کیا کھایا ہے آج, تو پتہ چلتا کہ آپ کیسے سوالات. بنیاد صبح رکھی گئی. ہاں صبح رکھی گئی, لیکن آپ میرے کھانے پینے کی بنیاد چھوڑیں, وہ جو حکومت میں بیٹھے بات کر رہے ہیں ذرا بتائیں وہ جو کہہ رہے ہیں کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں. ہاں جی, ہر کوئی جس سے یہاں سوال پوچھو وہ کہتے ہیں میرے کھانے پینے کی فکر نہ کرو. حکومت بھی یہی کہتی ہے ہمیں کہ ہمارے کھانے پینے کی فکر نہ کرو, اپنا کام کرو. مسئلہ یہ ہے کہ بات کھانے پینے کی ہے. یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ یہ چلتا رہتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں. ایک طرف سے کوئی تلخ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, دوسری طرف سے نرم آ جاتی ہے. اسی طرح یہ حکومت بھی کر رہی ہے, اور اس میں یہ ایک بات پہ سب کا کنسنسس تو ہے نا کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے معاملہ طے کرنے پڑیں گے. کچھ تحفظات جو ہیں, اور یہ بات درست ہے کہ حکومت ہے جیسی بھی ہے, حکومت کا اپر ہینڈ ہوتا ہے. حکومت کو اپوزیشن کے تحفظات دور کرنے پڑتے ہیں, چاہے وہ نخرے کر رہی ہو, چاہے وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہو سچویشن کو, چاہے وہ ڈسگرنٹلڈ لور کی طرح بیہیو کر رہی ہو. کرنا حکومت کو پڑتا ہے. اسی طرح جیسے پنجاب کو, چاہے پنجاب کی کوئی غلطی ہو یا نہ ہو, پنجاب کے عوام کی, ایلیٹ کی بات نہیں میں کر رہا جو لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے, میں پنجاب کے عوام کی بات کروں کہ اگر ان کی غلطی نہ بھی ہو, پھر بھی چھوٹے صوبے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پنجاب بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے کچھ ہمارے تحفظات دور کرے. تو تحفظات دور کرنے چاہیے, کیونکہ آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے. ورنہ آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میں بہت لوگوں سے ملا ہوں, تو جو کچھ یہاں اسلام آباد میں ماحول ہے نا, وہ انتہائی بے یقینی کا ماحول ہے کہ اس ہفتے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے. وہ کیا کچھ نہ کچھ کیا ہو سکتا ہے, مطلب اسکائی از دا لمٹ, جس میں بعض چیزیں لگتا ہے کہ ناممکنات میں سے ہیں, لیکن دوسری سائڈ, ایک سائڈ دوسری کو ڈرانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ ناممکنات, جس کو آپ ناممکن کہہ رہے ہیں وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا وہ ایک الگ کہانی ہے. تو اس لیے اگر سچویشن اتنی گمبھیر ہو اور 50 ڈگری پہ ٹیمپریچر پہنچا ہوا ہو, تو آپ کو سر پہ رومال رکھ کے اندر بیٹھنا مناسب ہے. ٹھنڈے پانی میں وہ رومال بھگو کے سر پہ رکھیں, سب اور اندر بیٹھے, کیونکہ اس ملک میں تو سب نے رہنا ہے اور سب نے چلنا ہے, سوائے اس ایلیٹ کے جن کے انٹرسٹ باہر ہیں, وہ شاید ابصار صاحب آپ کی گفتگو سے ایک بڑا اہم سوال ہے, اگر واقعی اتنی بے یقینی کی صورتحال, اور آپ نے خود کہا کہ کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا پڑے گا, تو اس پوری پولیٹیکل سچویشن میں یہ جو انسرٹینٹی ہے, بڑا بھائی کون بنے گا, کون بڑا بھائی بن کے ان سب کو کہاں بٹھائے گا اور ٹھنڈے پانی سے تواضع کرے گا؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے بھائی کی پہلے ٹھنڈے پانی سے بھی اور ستوؤں سے بھی تواضع کرنی چاہیے, کیونکہ بڑے بھائی جس نے سب کو لے کے بیٹھنا تھا وہ تو خود ہی میرا خیال ہے کہ اس میں پارٹی ہیں. تو میں اس کے علاوہ آپ کو کیا کہوں. تو بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, درمیانے بھائی, سب بھائی جو ہے نا اس وقت, وہ ان کا پارا جو ہے, پارا چڑھا ہوا ہو یا نہ ہو, سمجھ کسی کو کچھ نہیں آ رہی, دماغ گرمی سے اتنا ابل گیا ہے. اور جو کچھ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں ویسے ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بہادری نہیں ہے. تو پھر کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ, یہ حالات ہیں. مطلب اس وقت کوئی بھی پولیٹیکلی, ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں ہے جو پولیٹیکلی لیڈ کر پائے اس پوری صورتحال کو. بالکل تھے, ہم نے میڈیا کے ذریعے, عدلیہ کے ذریعے اور طاقتور لوگوں کے ذریعے ان کو کاٹ کے اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ اب وہ ایک طرف شاید ان کی کوئی بات مانی جائے تو دوسری طرف ان کی بات نہیں مانے گی. یہ بہت سارے لیڈرز تھے جو اس ملک کو آگے لے جا سکتے تھے, جن کی کریڈیبلٹی تھی, لیکن کریڈیبلٹی تباہ کی گئی. اور جو ماڈریٹ لیڈر بھی تھے ان کو بھی دیوار کے ساتھ اتنا لگا دیا گیا کہ اب وہ بھی
سختی کی زبان استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ سیاسی لیڈر سختی کی زبان کسی بھی وقت استعمال نہیں کرتے. اب سچویشن ایسی ہے کہ جو آگے لے جا سکتے تھے ماضی میں، مثلا مولانا فضل الرحمان ہیں یا محمود اچکزئی ہیں، ہر پولیٹیکل اپوزیشن کے ساتھ وہ اگلی صفوں میں ہوتے تھے، تحریک بھی چلاتے تھے، لیکن وہ کبھی ایک ریڈ لائن انہوں نے کراس نہیں کی. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی شاید کسی رعایت کے دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. شہزاد صاحب، ایک طرف مذاکرات کی طرف دعوت دینا، دوسری طرف بڑے الزامات، مقدمات، گرفتاریاں، تازہ کیسز کی منظوری، کیا حکومت کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی پہ چل رہی ہے؟ عائشہ، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم دانشوروں کا مسئلہ ہے. اچھا. ہم دانشوروں نے جس طریقے سے کسی بھی مسئلے کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ شاید یہ تو حل ہونے والا ہی نہیں ہے. یہ جو ہماری بحث ہوتی ہے نا، اس بحث کو اگر آپ یہ سب کو ہمیں چاہیے کہ جا کے کسی وقت ٹھنڈے دل کے ساتھ ذرا اپنی بحث کو دوبارہ سنیں، اور اس بحث کو سننے کے بعد بولیں کہ 4-5 منٹ میں جو بولنا ہوتا ہے، ان 4-5 منٹوں کے اندر میں نے بات کیا کی ہے، اور اس بات کا کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کسی ایک شخص کو پہنچ رہا ہے، ایک جماعت کو پہنچ رہا ہے، ایک کو میں تہمت لگا رہا ہوں، ایک کو الزام دے رہا ہوں، یا صرف کیا کر رہا ہوں میں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری اگر بحث کے اندر تھوڑی سی آبجیکٹیوٹی آ جائے، مقصد آ جائے، کوئی حل کی طرف آ جائے، کوئی ریاست اور عوام کا کوئی فائدہ سوچنا شروع کر دیں، تو شاید مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. میری ایک بڑی، میں تو بہت سب سے کمتر آپ لوگوں میں سے ہوں جو کہ جتنے لوگ آپ قابل لوگ بلاتی ہیں یہاں پر، ان سب کے اندر سے میرا تو کوئی وہ جگہ ہی نہیں بنتی. لیکن بہر صورت چھوٹی سی بات جو سمجھ آتی ہے تھوڑی بہت اتنے سالوں کے بعد، اور 70 سال کی 71 سال کی میں بات نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ افسار صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہونا ہی نہیں چاہیے یہاں پہ. لیکن دیکھیے، سیاسی استحکام اور سیاسی مفاہمت دونوں ہی لازم ہیں. ہاں، مجھے پتا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے ایک نہیں کہتے، لیکن وہ یہاں سے پھر الٹی انڈائریکٹلی میرے پاس بھی آ جاتی ہے. سیاسی وہ حسن بھائی کو بولے تو مجھے ڈیمیج ہو ہی جاتا ہے نا. سیاسی استحکام اور سیاسی مفاہمت اس وقت پاکستان کی جن مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، بے حد اور بے انتہا ضرورت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن سیاسی انصاف بھی اتنا ہی ضروری ہے، اور سیاسی انصاف کے ساتھ سیاسی بلیک میل نہ ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے. درست. جرم جب سرزد ہوتا ہے تو ہر جرم ہمیشہ ریاست کے خلاف سرزد ہوتا ہے، اور ریاست کے خلاف کیا ہوا جرم جو ہے اس کو ہم اتنا ڈھیلا نہیں لے سکتے کہ اس کو ایک نیگوسیشن کا ایک، جسے کہتے ہیں کہ ایک چیز بنا دیں کچھ لے کچھ دے کی بنیاد پہ. اس جرم کو ایک قابل اعتماد انصاف کے نظام نے ریزالو کرنا ہے، وہ ہے بھی جرم یا نہیں ہے. تو اگر ہم یہ 2-4 قدم اٹھا لیتے ہیں تو پھر ہمارے مسائل کے اندر کم از کم 70% تک آسانی آ سکتی ہے. شاید یہی باتیں بہت ساری سائڈیں اپنے اپنے طور پہ کرتی ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جو مفاہمت اور ہم جو آپس میں بات چیت، چاہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کہہ لو، کچھ کہہ لو، جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپس میں، یہ ہم آپس میں اشرافیہ، یہ جو سیاسی ایلیٹ ہے، سیاسی ہمارے اشرفا ہیں، یہ آپس میں بیٹھے کہتے ہیں کہ آؤ آ کے معاہدہ کر لو، مکمکا کر لو. نہیں، اگر اس کو تبدیل کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اصل میں ہماری ذمہ داری میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں جب ہم حکومت اور اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں یا پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، ایک ریاست ہوتی ہے اور ایک عوام ہوتے ہیں. ہم ذمہ داری لے کے آتے ہیں ریاست کی اور عوام کی. یہ ریاست کو انہوں نے دشمن بنا کے رکھ دیا، تو ریاست کو دشمن نہیں ہے، ریاست کی ذمہ داری آپ کے پاس آ جاتی ہے. آپ نے ریاست کا بھی بھلا کرنا ہے، آپ نے عوام کا بھی بھلا کرنا ہے. ہماری اشرافیہ صرف اپنا بھلا کرتی ہے. اگر ہم ایک بنیادی نقطہ اپنی گورننس کا، مقاصد کا، جو دنیا کے اندر جمہوریت کا نظام ہے یا جو بھی کسی بھی طریقے سے نیشن اسٹیٹ کو لے کے چلنے کا طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے دونوں کی ذمہ داری لینی ہے. ریاست کو آپ دشمن نہیں گردان سکتے، اور اگر ایسی بات ہے تو ریاست کو ایگزیکٹو یا نیچے ہی رکھا ہوا ہے اور رکھا جاتا ہے. ہاں، اگر ایگزیکٹو اتنی کمزور ہو جائے، اتنی کمپرومائز ہو جائے، تو وہ جو کوئی ریاست کا ایک ٹکڑا اتنا آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا کہ لگے گا کہ شاید وہی ریاست ہے. یہ ہے ہمارے بنیادی طور پر. تو ہاں، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن سیاسی فہم اور تفہیم کے لیے سیاسی انصاف ضرور ہونا چاہیے، اور ہمیں لیکن سیاسی بلیک میل کی ہم کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتے. اگر معاملات کو عدالتوں کے ذریعے انصاف کے تقاضوں کے حساب سے حل کرنے دیا جائے تو ہم پاکستان آگے جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ اور بڑے مسئلے ہیں آگے ریزالو کرنے والے. اگر ہم انہی اپنے گیو اینڈ ٹیک کے اندر لگے رہے، نیگوسیشنز کے اندر، تو پھر ہم پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو، ریاست سب کی سانجھی ہے، یہ ہم سب کی ہے، اس ریاست کا دھیان کرنا ہم سب کا خیال ہے. ریاست دشمن نہیں ہے.
ٹھیک اور یہ عوام بھی دشمن نہیں ہے. ریاست کا خیال کریں اور عوام کا خیال کریں, ٹھیک ہو پھر آپ کی حکومت سازی اور گورننس آگے کی طرف جا سکتی ہے. درست. زیغن صاحب, حکومت کی طرف سے اگر پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے تو مذاکرات کے لیے ہمیشہ ہی بانی پی ٹی آئی کی جو اپروچ رہی, غیر لچکدار رویے, اس پہ تنقید بھی ہوتی رہی اور سوالات بھی اٹھائے جاتے رہے. مگر اب جو اسد قیصر صاحب کا جیسے مطالبہ, اور ہم نے جیسے رکھا کہ گیلانی صاحب اور اگر احسن اقبال ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر تارڑ صاحب اور پنجاب حکومت کیا کہہ رہی, مطالبات کتنے قابل عمل ہیں اور کیا جو پی ٹی آئی جہاں مانگ رہی ہے درست جگہ مانگ رہی ہے؟ دیکھیے, اسد کیسر کا آپ نے بیان بتایا. اسد کیسر نے تو بہت معقول بات کی. اسد کیسر بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو پھر سی بی ایمز کریں, یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں, ایسے سٹیپس لیں جس سے کچھ اعتماد سازی ہو. ہمیشہ یہی ہوتا ہے جب جھگڑا ہو اور گفتگو کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں تو کچھ اعتماد سازی کا ماحول پیدا کرتے ہیں. یعنی جو پٹائی لگا رہے ہیں آپ ان کے لوگوں کی بلا وجہ, جس طرح پولیس ان کے پیچھے آ رہی ہے, یہ کچھ چھپی بات تو نہیں ہے. یہ تو ان کی بات ہے, بالکل ٹھیک. ٹینشن کم کرنا, اعتماد بحال کرنا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اسد کیسر کے پاس یہ مینڈیٹ ہے بھی؟ اسد کیسر تو ان 3 لوگوں میں سے نہیں ہے جن کو عمران خان نے گفتگو کا مینڈیٹ دیا ہے. وہ تو عمر ایوب, علی امین گنڈاپور اور شبلی فراز ہیں. تو اتنی بڑی بات اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے, جو باقی سب پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, جو اڈیالہ میں مل کر جو لیڈرز آتے ہیں, جو وہ پیغام پہنچاتے ہیں, اور جنہوں نے بات کرنی ہے, جن کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پیشگی شرائط بڑی واضح طور پہ رکھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا جو معاملہ ہے اس کو پہلے آپ سیٹل کریں, ہماری سیٹیں ہمیں واپس کریں فارم 45 کے مطابق. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدموں کی جو معاملات ہیں وہ واپس لیں. اب یہ بات ظاہر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مقدمات جو ہیں جن پر بنتے ہیں ان پہ چلا لیں, لیکن مقدمات کی وہ بات کر رہے ہیں. اب ان سے ہٹ کر اگر صرف بات سی بی ایمز پر آتی ہے تو پھر تو یہ بات ان لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے جنہیں مینڈیٹ دیا گیا ہے. یہ بات عمران خان کی طرف سے آنی چاہیے, لیکن وہاں سے نہیں آ رہی. تو پہلے تو اسد کیسر صاحب کے حوالے سے بھی یہ سوال ہوگا. لیکن جہاں تک حکومت کی بات ہے, مجھے بالکل نہیں نظر آتا کہ ان کی بھی کوئی نیت ہے. ان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے, ایک ایسا مخالف جس کو وہ کسی طور پر نہیں سنبھال سکتے, جو اس سے بڑی پارٹی بن چکی ہے, اس سے نہیں نمٹ سکتے. انہوں نے شکر کیا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کا جھگڑا چل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی اس کا رگڑا لگا لے. وہ خوشی خوشی ساتھ ہیں, بلکہ 2 قدم آگے ہیں, دمالے ڈال رہے ہیں, سخت ترین بیانات دے رہے ہیں, قانون سازیاں کر رہے ہیں, جو ایکشنز کیے جا سکتے ہیں پی ٹی آئی کا رگڑا لگانے کے لیے وہ کر رہے ہیں, اگرچہ وہ انتہائی حماقت کر رہے ہیں. کیونکہ ایسا جب بھی ہوتا ہے کوئی پارٹی تباہ نہیں ہوتی, ان کی پارٹیاں بھی تباہ نہیں ہوئی تھی. پیپلز پارٹی نے بھی باؤنس بیک کیا تھا, مسلم لیگ نواز نے بھی باؤنس بیک کیا تھا. جو حکومت ایسے کام کر رہی ہوتی ہے, جو پولیٹیکل پارٹی ایسے کام کر رہی ہوتی ہے, وہ خود کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے, عوام میں اپنی مقبولیت کم کر رہی ہوتی ہے. اب اصل چیز ہے ایلیفنٹ ان دا روم. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جھگڑا تو ہے اسٹیبلشمنٹ سے, جو ہم چاہتے ہیں وہ دے تو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ. اور یہ جو پارٹیاں اس وقت پی ڈی ایم کی پارٹیاں, یہ تو بنی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم. تو ان سے بات کیوں کریں؟ یہ ان کا خیال ہے, جو میرے خیال میں غلط ہے. اس لیے کہ سیاسی جماعتوں کو ہر صورت میں آپس میں بات کرنی چاہیے, رستے نکالنے چاہیے, باتوں پر سخت شرائط نہیں کرنی چاہیے. وہ اپنے مظاہرے بھی کریں, جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں, وہ جس طرح اسمبلی کو یوز کر رہے ہیں وہ بھی کریں, لیکن گفتگو کے دروازے وہ بھی کھولیں. اور ساتھ ساتھ جس طرح کی سختیاں کی جا رہی ہیں وہ بھی بلا جواز ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو آپ پولیٹیکل سفیر سے نکال کر سیاسی بحران کو حل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو زغن صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کانفلکٹ ریزالو کی طرف جائے گا, یا پہلے آپ میں جو اوپر ابصار صاحب نے بات کی اسلام آباد کو لے کے کہ کچھ نہ کچھ ضرور اور بہت ہی ایک غیر یقینی کی صورتحال, تو کہیں ٹرین ہی نہ چھوٹ جائے ان پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھوں؟ مجھے بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے, اور خطرے کی ایک وجہ جو ہے, جو 9 مئی سے بھی تھوڑا ریلیٹڈ ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اور فوج میں فرق نہیں کر رہی. یہ فرق ہر سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے. فوج پر ایز این انسٹیٹیوشن حملہ نہیں کرنا چاہیے, جلغار نہیں کرنی چاہیے.
ये फर्क रखना चाहिए। अभी अगर आप देखें तो जिस तरीके से पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, पीटीआई के लीडर हैं, बरह रास्त फौज के इंस्टीट्यूशन के साथ झगड़ा कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उससे मामलात बिगड़ रहे हैं, हाथ से निकल रहे हैं। फौज के इंस्टीट्यूशन से झगड़ा ना करें, इससे मुज़ाकरात के माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। ये वो सीबीएम है जो पीटीआई को भी लेने की जरूरत है। इस तरह के नैरेटिव के साथ, इस तरह के झगड़े के साथ, इस तरह के अटैक के साथ सुलह की तरफ बढ़ने की बात नहीं हो सकती। इसी बुनियाद ज़ैगम साहब, अगर मुख्तसरन मैं आपसे पूछूं, ये जो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े ट्रेंड्स और ट्रोल्स किए जा रहे हैं इदारों को लेकर, क्या आपके ख्याल में ये भी जेल से अहकामात आ रहे होंगे? मैं नहीं समझता कि ये जेल से अहकामात के बगैर इस तरह के ट्रेंड आ सकते हैं, इस तरह के नैरेटिव बिल्ड किए जा सकते हैं। इमरान खान जब वजीर आजम भी थे तो नैरेटिव को वो खुद कंट्रोल करते थे। जो लार्जर नैरेटिव है, जाहिर है अब किस तरह की ट्वीट करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, वो अपनी जगह, लेकिन जो लार्जर नैरेटिव होता है कि किस डायरेक्शन में बात करनी है, वो हमेशा इमरान खान सेट करते हैं। नैरेटिव के वही एक्सपर्ट हैं। इन लोगों की ना तो मजाल है, ना इनको अथॉरिटी है, और ना इनके पास इस चीज की सलाहियत है इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करके इस तरह की कैंपेन चला सके। ठीक हो गया। एक ब्रेक पे इंक्लूड यूं करेंगे कि दोनों जानिबी सियासी समझदारी की जरूरत है, सियासी मुफाहमत को इस्तेमाल किया जाए, बैठ के मामलात को हल किया जाने की कोशिश करनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे किफायत शुआरी की कोशिशें जारी हैं, अमल निदारद है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। रवां बरस मार्च में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किफायत शुआरी और हुकूमती खर्च कम करने के लिए 7 रुकनी आला सतही कमेटी कायम की। इदारा जाती इस्लाहात, वफाकी हुकूमत का हजम कम करना, किफायत शुआरी के लिए हिकमत अमली तय करके अमल दरामद का मंसूबा बनाना और अखराजात कम करने के लिए तजावीज़ देना कमेटी के अहम मकासद थे। इस कमेटी ने आइंदा बजट के हिस्से के तौर पर इक़दामात के एक सेट का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मरकज़ में ग्रेड 1 से 16 की 70,000 आसामियों के खात्मे और कमोबेश 80 वफाकी महकमों के बाहम इंज़माम या उनको ख़त्म करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PDM दौरे हुकूमत यानी फरवरी 2023 में भी ऐसी ही एक किफ़ायत शुआरी कमेटी बनाई थी, जिसमें 15 मेंबर शामिल थे। अब मौजूदा 7 रुकनी कमेटी ने अपना तफसीली काम गुज़िश्ता 15 रुकनी कमेटी की दी गई सिफारिशात के मुताबिक ही अंजाम दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की कमेटी ने किफायत शुआरी के जिन जामे इक़दामात की सिफारिश की थी, अगर उनको नाफिज कर दिया जाता तो इससे एक साल में 10 खरब रुपए बचाए जा सकते थे, जो कि नहीं बचाए गए। साबका कमेटी की सिफारिशात को अगर नाफिज कर दिया जाता तो ज़र तलाफी और तरक्याती कामों की मद में 400 अरब रुपए, सिविल हुकूमत के अखराजात में 55 अरब रुपए, खजाने का एक खाता बनाने से 60 से 70 अरब रुपए, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मद में 100 अरब रुपए, रियासती कंट्रोल में चलने वाले कारोबारी इदारों के ज़िम्न में 174 अरब रुपए बचाए जा सकते थे। रिपोर्ट के मुताबिक साबिका कमेटी की सिफारिशात को सिर्फ जुज़वी तौर पर नाफिज किया गया और ज़्यादातर सिफारिशात को नज़रअंदाज कर दिया गया। कमेटी कायम करते वक्त खुद वज़ीर आज़म के ये अल्फाज थे कि फ़ैसलों पर निफाज में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं होगी, मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका। हर नई हुकूमत सरकारी अखराजात कम करने के हवाले से बड़े ऐलानात करती है। खुद नवाज शरीफ ने अपने पहले 2 अदवार में किफ़ायत शुआरी को लेकर बड़े इक़दामात उठाने का ऐलान किया। इस हद तक मुहिम चलाई गई कि चाय में चीनी 2 की बजाय 1 चम्मच इस्तेमाल की जाए, मगर नतीजा सिफर। इसी तरह इमरान खान ने भी सितंबर 2018 में किफ़ायत शुआरी को लेकर कमेटी कायम की थी, जिसके नताइज न मिल सके। ऐसे में सवाल यही है कि कमेटियों पर कमेटियां कायम की जाती हैं, उनकी सिफारिशात पर भरपूर अमल दरामद करवाने के दावे भी किए जाते हैं, मगर फिर भी किफ़ायत शुआरी मुहिम नाकाम क्यों हो जाती है? मसला विल का है या स्किल का? मुल्क की मईशत जिस बहरान से गुजर रही है, ऐसे में तो कौम का एक एक रुपया बचाना हुकूमत और इदारों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, मगर यहाँ तो वज़ीर आज़म की अपनी बनाई हुई कमेटियों की सिफारिशात और तजावीज़ पर अमल दरामद ही नहीं हो पा रहा, बल्कि कमेटियों पर कमेटियां बनाने पर जोर ज्यादा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। किफायत शुआरी सालाना 10 खरब रुपए बचाने का टारगेट, साबका कमेटी की ज्यादातर सिफारिशात नजरअंदाज, मौजूदा कमेटी की रिपोर्ट, दोनों कमेटियां ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बनाई, नताइज क्यों ना आ सके? हसन निसार साहब, क्या बात है, हमारी पास विल ही नहीं है कुछ करने की, या हमें सलाहियत ही नहीं है कुछ करने की? न सलाहियत है न विल है। देखो, नताइज का ताल्लुक होता है नीयत और तरबियत के साथ। तरबियत लूट मार की है, नीयतें गंदी हैं।
یہ تو غلیظ ہاتھوں سے صفائی کرنے والی بات ہے. اس ملک میں یہی ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال, ابھی مجھے کسی نے دکھایا سیل فون پہ مرحوم شہید جو صدر تھے ایران کے, ان کا گھر. وہ ان لوگوں کے سرونٹ کوارٹر سے بدتر ہے. چند مرلے کا, جتنے مرلوں میں ان کے منہ اور پیٹ ہیں اتنے مرلوں کا گھر تھا وہ. اور آخری بات, اس کو چھوڑیں, یہ جو سوشل میڈیا پہ گفتگو ہو رہی تھی, میں ذاتی رائے دینا چاہ رہا ہوں. یہ مجھے بچھوؤں کی قطار یاد آئی. کسی نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا جدی پونچھتے پیر رکھیں گا وہی سردار ہے. یہ سوشل میڈیا پہ کیمپین جو پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر رہی ہے, اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ آپ پی ٹی آئی کو دے رہے ہو. بات سنیں, پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت ہے, لیکن پی ٹی آئی اتنا ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. جو بھی یہ بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ پی ٹی آئی کو اندر سے جانتا نہیں. آوارہ کام ہے یہ سارا. ہر بندہ چودھری ہے, ہر بندہ اپنی بھڑاس نکال رہا ہے. اس کا پی ٹی آئی کی پالیسی کے ساتھ کوئی, او بھائی ان کے نزدیک تو تنظیم نام کی تو شاید کوئی نہیں. پی ٹی آئی تو ایک آوارہ قسم کی مقبول چیز ہے. پی ٹی آئی میں ڈسپلن نام کی کون سی چیز ہے؟ مجھے بتائیں, آپ باہر بیٹھ کے بھی بتائیں. جتنی دیر ان کی حکومت رہی ہے اس میں آپ کو کوئی ڈسپلن, کوئی آرگنائزیشن, کوئی سر پیر نظر آیا؟ ٹھیک, خدا کا خوف کریں یار. آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, اتنا بڑا کریڈٹ دے رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو. غلط ہے, درست, یہ آوارہ کام ہے بس. ٹھیک ہو گیا. میرا دل یہ کر رہا ہے, آپ کا دل وہ کر رہا ہے. لگے ہوئے ہیں یہ سارے کچھ لوگوں اپنا کی شغل ملا ہوا ہے. اکانومی اور فائنانس کا معاملہ, اس کو پیچھے رکھتے ہیں. فی الحال اپنی ہم کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں. زیغم صاحب, اشرافیہ کو وہ میں نے بتا دی ہے. جی ٹھیک کفایت ہے. شعری اشرافیہ کو سالانہ کھربوں کی مراد یہاں گریڈ 1 سے 16 کی 70,000 خالی اسامیاں ہیں. پچھلے سال کی رپورٹ پڑھی ہے, 80 محکموں کا باہم انضمام ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت سنجیدہ ہے اس کفایت شعاری مہم میں؟ مجھے تو نہیں لگتا. دیکھیے, ولیم ڈال رمپل کی کتاب ہے دا لاسٹ مغل, جی بہادر شاہ ظفر کے دور کے بارے میں, جی, اور اس میں ذکر ہے ان کے بیٹے مرزا جواں بخت کی شادی کا. جب بادشاہ سلامت جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے مشاہرہ لے کر ان سے پیسے لے کے حکومت چلاتے تھے, اس وقت وہ اپنے بیٹے کی شادی اور دوسرے علل تللوں کے لیے بازار سے ساہوکاروں سے ادھار اٹھاتے تھے, اور کیا شان و شوکت سے وہ اپنا وقت گزارتے تھے. یہ حالت ہے ہماری وفاقی حکومت کی. دیکھیے, وفاقی حکومت کے جو ہے 43 ڈویژنز ہیں, 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں, 6,50,000 ان کے ملازم ہیں, اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ڈپلیکیشن ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے, سرے سے ضرورت نہیں. یا تو وہ صوبوں کے پاس جانے چاہیے یا بند ہو جانے چاہیے. اور ارب اور کیوں مینٹین کیا ہو؟ اصل بات آپ نے پوچھا نیت اور صلاحیت. نہ نیت نہ صلاحیت, مفادات. بیوروکریسی کا مفاد یہ ہے کہ یہ سب بند ہو گئے تو وہ سیکرٹری کس چیز کے بنیں گے؟ وہ تو ڈپٹی سیکرٹری پر ریٹائر ہوں گے, جوائنٹ سیکرٹری بننے جوگے نہیں ہیں. تو ٹاپ ہیوی یہ بات. حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وزارتیں کیسے بانٹے گی, اور پھر ایم این ایز کا مسئلہ یہ ہے وہ وزیر کیسے بنیں گے, اور جو ان محکموں کے فنڈز ہیں وہ بھی تو بند ہو جائیں گے نا. وہ کون کھائے گا, وہ کیسے بٹیں گے, ٹھیکے کدھر جائیں گے؟ تو آپ کی جو رولنگ الیٹ ہے اس کے مفادات اس بات سے جڑے ہوئے ہیں کہ قوم کا جو سرمایہ ہے یہ بہتر ہے. یہ ساہوکاروں کے پیسے آتے رہیں, ادھار کی ٹرم سخت سے سخت ہوتی رہیں. نیتیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں. دیکھیں, فائنانس آپ نے دو طرف سے بیلنس کرنا ہے نا. آپ نے ایک طرف سے آمدنی بڑھانی ہے, دوسری طرف سے آپ نے خرچ کم کرنا ہے. آمدنی کا آپ نے حساب دیکھ لیا کہ 30% پاپولیشن جو ہے وہ سارا ٹیکس دے رہی ہے, 70% سے یہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے تیار لینے کو. آپ نے جو ایکشنز ان کے دیکھے ہیں وہ نظر نہیں آگے, پھر اس 30% کو مزید نچوڑنے کو وہ تیار ہیں. اسی طرح سپینڈنگ کے جو معاملات ہیں, ہر روز نئی رپورٹس آتی ہیں, اس میں کوئی ہمیں ابھی تک سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. درست, ٹھیک ہو گیا جی. بریک پہ جاتے ہیں. بڑا اہم زیغم صاحب نے کہ رولنگ ایلیٹ کا یہ جو مفادات کا جال ہے اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا. ابصار صاحب اور شہزاد صاحب بتائیں گے اس بریک کے بعد.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, कफायत शुआरी को लेकर हमारे सामने भारत चाइना की मिसाल है। हसन साहब ने अभी ईरान का जिक्र कर दिया। हुक्मरान तबकात हकीकी मायनों में सादा जिंदगी अपनाते हैं। जब नजर भी आ रहा हो कि मामलात आपके मुल्क के इतने खराब हैं, ये हमारी रूलिंग एलीट के जो मफादात का जाल है, इससे निकलने का कोई तरीका, कोई आपको हल दिखता है? बिल्कुल जी, है, बहुत क्लियर है। सबसे पहले तो ये कि बहादुर शाह जफर अपने आप को समझना बंद कर दें। बहादुर शाह जफर नहीं है, लेकिन आज भी जो बैठता है वो बहादुर शाह जफर से कम नहीं है। असल में तो वो बाबर और हुमायूं और अकबर से कम नहीं है, लेकिन वो असल में चले बहादुर शाह जफर पे इक्तफा कर लेते हैं और मान लेते हैं। और हकीकत ये है कि ये एक जमहूरी रियासत नहीं है, ये एक शाही हुकूमत है और शाहाना अंदाज है। ये शाहाना तरीके हैं जो कि हम आगे लेके जा रहे हैं। पहली बात ये कि चीनी अपनी पिए। आपने कहा कि 2 चम्मच चीनी की बजाय 1 चम्मच, वो जालिमों, वो चीनी भी एक रियासत की पीते हैं। तो सबसे पहला सबक, और मैं बिल्कुल यकीनी तौर पे बात कर रहा हूँ यूरोप और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि चीनी अपनी लेके आए जब आपको कॉफी या चाय पीनी है। ये जरूरी बात है और बहुत ही इसको अहमियत देनी चाहिए। आदत पड़ती है इससे कि जो मेरी जेब में है मैं सिर्फ उतना खर्च करूं। चादर देख के पांव फैलाना हमारा एक मुहावरा है, इसको समझने की जरूरत है, इस पे अमल करने की जरूरत है। तीसरी बात, एनएफसी अवार्ड जो है उसके हिसाब से सूबों को ज्यादा रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न से मुराद होती है जितना पैसा मिले उसको ज्यादा फायदे के लिए इस्तेमाल करो। हमारे सूबे मुकम्मल तौर पर आजाद हो गए हैं 18वीं तरमीम के बाद, और इतना पैसा खाया जाता है, इतना पैसा जाया होता है, वहां पे कोई हाल नहीं है, कोई यकीन नहीं है किसी चीज के ऊपर। उनसे रिटर्न अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से देखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी बात, ये जो आपने पाल रखे हैं मराहत, जितनी $17.5 अरब की मराहत आपका शराफिया खा जाता है, ये इसको किसी तरीके से कम कर दें। और फिर उसके बाद ये जो अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोली हुई हैं, PIA, सिविल एविएशन अथॉरिटी, स्टील मिल, रेलवेज, कम से कम ये 4 इनको खत्म कर दें। बिल्कुल बेशक इस वक्त गवर्नमेंट का इदारा जो है, गवर्नमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और हम कहते हैं कि क्योंकि हमारा गवर्नमेंट, हमारे और कोई, हमारी मईशत स्ट्रांग नहीं है इसलिए इनको रहना चाहिए। नहीं, आप अपनी प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रांग करें ताकि वो एम्प्लॉयर बने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ना बने। सबसे बड़ी बात, हम वहां पे 80% हमारा बजट जो वफाकी बजट होता है वो सिर्फ तनख्वाहों और पेंशनों में जाता है, सिर्फ तनख्वाहों और पेंशनों के अंदर। और पांचवी बात करप्शन बंद कर दें, किसी तरीके से करप्शन बंद कर दें। खाना पीना पेट जिसको कहते हैं कि 10 मरले के पेट या 4 मरले के मुंह, ये कम से कम फिर से अपनी सेहत के हिसाब से इनको वापस ले आए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जज़ा उसको बेहतर करेगा और आपकी सेहत को कायम रखेगा। कोशिश करें, इससे आपके लिए आपका मुस्तकबिल भी बेहतर हो सकता है और ये कौम बच सकती है। अफसर साहब, क्या रुकावट है? सादा लिबास, छोटी गाड़ी, सादा रहाइश, ये जो मुफ्त बिजली पानी गैस वो भी बंद हो, क्या रुकावट है इसमें? आपने शहजाद अजीज साहब ने इतनी प्यारी दुआएं करवाई हैं, मुझे जुमे की नमाज याद आ गई। बचपन से लेकर आज तक फ़लस्तीन और कश्मीर पे दुआएं मांगते आए हैं, अभी तक हुआ कुछ नहीं। प्रोफेसर ने, सेनेटर मुश्ताक साहब ने यहाँ एक कैंप लगाया हुआ है, उसमें 2 लोग मारे भी गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। सड़क के दरमियान में क्यों बैठते हैं माँ के इतनी गर्मी में 10, 15, 20 लोग, आई डोंट नो। लेकिन हम ज़ाहिर है दुआओं पे आ गई है बात, तो फिर सुलह कर लें, वो कहते हैं। अभी रियासत की बात हुई, चीनी की बात हुई, सॉरी, रियासत के साथ चीनी क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि रियासत ही हमें चीनी बना के देती है, रियासत ही हमें दूध बना के देती है, रियासत ही हमें सीमेंट बना के देती है, रियासत ही हमें डबल रोटी बना के देती है, रियासत ही हमें घर बना के देती है, रियासत ही हमारा इलाज करती है, हॉस्पिटल बना के। तो जब रियासत ने ही सारा कुछ करना है तो प्राइवेट सेक्टर भाड़ में जाए, वो कहाँ से उठे? इस मुल्क में प्राइवेट सेक्टर नहीं उठ सकता जब रियासत ने ही सारा कुछ करना है। और इसकी वजह क्या है? सब बातें जितनी मेरे दोस्तों ने कही मैं एग्री करता हूँ। इसका जो है ना, इसकी चाबी जो है वो हसन निसार साहब ने एक बात की है, सलाहियत और विल की। आपने शायद सवाल पूछा था, सलाहियत है या नहीं है, इसको साइड में रख दें, इसकी जरूरत शायद ना हो, विल होनी चाहिए। जो जरा सा यहाँ पे उठता है, ये रियासत उसको पड़ जाती है कि ये कहीं उठ के खड़ा ना हो जाए, इसकी कमर तोड़ दो। और जिनकी कमर तोड़नी चाहिए, रियासत उनके साथ मिल के खुद भी खाती है, उनको भी खाने देती है। ये है असल मसला। ऐसे टूटती है विल कौमों की। मैं सारी रात आपको ये बातें सुना सकता हूं कि इस रियासत ने किस किस तरह इस कौम के सपूतों की विल तोड़ी है। आज तक इस कौम के सपूत थे, वो पूत नहीं थे खाली, उनको बनने नहीं दिया सपूत इस रियासत ने। तो जब रियासत अपने बच्चे खुद खाती हो
تو کیا اس قوم نے آگے بڑھنا اور کیا یہ سارا ترقیاتی اخراجات یہ سب ایسے مذاق کی تو یہ باتیں وزیر جو اعظم نے آدمی 2 سامنے کمیٹیاں کیسے بنائی، وہ بتائے؟ مذاق کیا قوم کے ساتھ؟ تو ظاہر ہے، اور کہ کمیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مٹی پاؤ تو آگے چلو، روٹی مٹی پاؤ تو روٹی کھاؤ، بس اللہ اللہ خیر سلام نے روٹیاں کھانی ہیں، 2 گرم روٹیاں تندور کی ہوں، ساتھ آم کی چٹنی ہو اور مٹکے کی لسی ہو ٹھنڈی دوپہر کو سردیوں گرمیوں میں۔ بتائیں بس وزیر اعظم صاحب کو اور ان کھاؤ کے پیو ساتھ سو رولنگ جاؤ۔ ایلیٹ کو بھی کہ یہ بھی ایک کھانے کا طریقہ ہے، آنا چاہیں تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔